على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكاملة آت محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وأحسن مقاما محمودا الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید فی صورت آل عمران آیات 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آپ میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم خود حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ پاک کی مہربانی سے پچھلا جو 19 دن تھے وہ اس طرح سے میرے گزرے، اس کی میں تھوڑی رپورٹ آپ کو دے دوں گا، خطبے کا حصہ ہی ہے وہ بھی، کہ اللہ پاک نے ایک پاک جگہ کے اوپر جانے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس میں 9 دن میں پاکستان میں رہا اور اس کے بعد 4 دن مکہ پاک میں اور 3 دن مدینہ پاک میں اور 4 دن پھر میرے گزرے استنبول میں، ترکی میں۔ جو مکہ پاک کا تھا اس میں اللہ پاک نے توفیق دی تو مجھے ایک میں نے اپنے لیے عمرہ کیا، ایک اپنے والدین کے لیے، ان کی نیت سے اپنے رہائش کے تیسرے دن میں نے وہ بھی کیا۔ اللہ پاک ان کو اصال ثواب پہنچائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ان کے اور جتنے بھی چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے گناہ اور مسٹیکس جو ہیں ان کو غفور الرحیم ہے معاف فرما دے۔ میرے معاملات کچھ ایسے تھے کہ ایک پروجیکٹ تھا جو اپنے گاؤں میں میرے والد صاحب نے کچھ جگہ چھوڑی تھی میرے لیے، تو اس میں ایک گھر تھا 42 مرلے کے اوپر، اس کو میں نے وہ 8 بیڈ روم تھے، اس کے باتھ روم اور بڑا اچھا سا بنا ہوا تھا، میرے والدین رہتے تھے اس میں، ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کے لیے انہوں نے گھر بنائے تھے۔ تو جو میرے حصے میں آیا تھا وہ میرے بچے چونکہ ایک ادھر ہے دوسرا فوج میں ہے تو وہ رہائش کا معاملہ نہیں ہوا، تو اس کو ہم نے کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے قرآن کے لیے ایک درس کی جگہ بنا دی جائے۔ اسے مدرسے کا نام ہم نے نہیں دیا اس لیے کہ مدرسے کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ لیتے بھی ہیں اور اس کی کچھ توجیحات ہیں جو میں نے پوری نہیں کرنی تھی، لیکن اسے ہم نے قرآن اکیڈمی کے طور پہ اس کا نام رکھا، تو اپنی امی جان کے نام کے ساتھ اس کا نام لگا کے تو اس کو 2 کروڑ اور 50 لاکھ کا کیش اس کی تیاری کے لیے، 3 کروڑ کی وہ جگہ ہے، تو وزیر آباد سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، جو کہ وزیر آباد کا حصہ ہی بن چکا ہے۔ وہاں پہ میرے ایک ساتھی جن کے ساتھ میں نے میرا اور ان کا میسٹر کی کلاس اکٹھی تھی یونیورسٹی آف پنجاب میں، تو انہوں نے اس کے بعد PhD کر لی اسلامک اسٹڈیز میں، تو وہاں کا جو گورنمنٹ ڈگری کالج ہے ظفر علی خان، اس کے وہ پرنسپل ہیں آج کل، ان کا نام ہے محمد آصف ہزاروی۔ ان کے والد صاحب وہاں پہ خطیب تھے، ان کے دادا جان بھی خطیب، یہ تیسری نسل ہے ان کی جو وزیر آباد کی جامع مسجد میں میجر خطیب ہیں وہ، تو ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے اس کی سرپرستی کا سارا اپنے سر پہ لے لیا کہ میں اس کے لیے حفاظ اور حافظہ، کیونکہ میں جو پلان سارا کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہیں وہ ان کی 27 ایئر ایج ہے، ان کی بیوی جو ہے وہ بہن ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حافظہ ہیں اور قاریہ ہیں، 25 ایئر ان کی ایج ہے، بچہ کوئی نہیں ابھی ان کا، تو ان کو ہم نے ہائر کر لیا۔ ان کی مشاہرہ جو ہے نا وہ بڑا ڈیسنٹ، جو انہوں نے مانگا ہم نے ان کے لیے کہہ دیا کہ یہ آپ کی خدمت کی جائے گی، آن ٹاپ آف کہ ان کی رہائش اس گھر میں فری ہے، الیکٹرک کا بل میں نے دینا ہے،
اور ان کا جو بھی اخراجات ہوں گے وہ میری طرف سے یہاں سے جایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کو 25,000 پاکستانی جو ہے نا وہ مشاہرہ ہم نے مقرر کیا، جس کے لیے وہ ابتدائی طور پہ بڑے خوش ہیں. الحمدللہ وہ ایک پروجیکٹ ہے کہ ہمارے اس ایریے میں جہاں پہ میں بڑا ہوا، وہاں پہ میرے سروے کے مطابق تقریباً 80% لوگوں کو قرآن ناظرہ نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ وائی وان سے لوگ ہیں، تو وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگے رہے، بڑے ہوئے تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور موقع ہی نہیں میسر آیا لوگوں کو. بچوں کا بھی اب یہ ہے کہ وہاں پہ چائلڈ لیبر کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ بچہ 14 سال کا ہوتا ہے تو کوئی قالین بن رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے. ان کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی، وہ 4-5 بہن بھائی ہیں تو انہوں نے کام پہ لگ جانا ہے، قرآن پاک کی طرف رجحان نہیں ہوا. تو اس کے لیے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، یہ ایک پروجیکٹ تھا. واپسی پھر اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ آتے ہوئے اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی، اور آنر اینڈ ہمبل ٹو بی ون آف دوز کے ادھر گئے. اور وہاں پہ جو 4 دن گزرے اس میں یہ طریقہ کار تھا کہ میں صرف کھانا کھانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے جاتا تھا ہوٹل کے کمرے میں، میں نے سامان اپنا اس میں تھا. باقی وقت میں نے سارا جو ہے نا وہ حرمین شریفین کے اندر گزارا، بلکہ میں سویا بھی اندر ہوں 2-3-4 گھنٹے. رش بہت زیادہ نہیں تھا، ٹائم ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تو بڑے جی بھر کے حجر اسود کو بوسے دیے، طواف کیے، جو اس کے ریچول تھے وہ کیے. اللہ پاک کی مہربانی سے یہ معاملہ ہوا. جب مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک میں بہت سارے گروپ کی صورت میں لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا، اور وہ کم از کم 20 دن کے گروپ تھے، کچھ 18 دن کے گروپ تھے، 14 دن کے گروپ تھے. ان میں سے ایک ساتھی سے میری ملاقات ہو گئی، ان کی ٹریول ایجنسی ہے ہیوسٹن میں، ٹیکسس میں. تو انہوں نے میرا تعارف وغیرہ پوچھا. میں نے کہا وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہم نے بنائی ہے، اور اس کاؤنٹی میں بنائی ہے جہاں پچھلے 100 سال میں کوئی مسجد ہی نہیں تھی. اور ساتھی جو تھے وہ جاتے تھے 8-9 میل کچھ ڈرائیو کر کے، کچھ 15 میل ڈرائیو کر کے، کچھ بلال میں جاتے ہیں تو 18 میل بن جاتا ہے یہاں سے. تو وہ اللہ پاک نے مہربانی کی، اب ان کے پاس مسجد ہے. تو انہوں نے پوچھا اسٹرینتھ کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں. میں نے بتایا کہ کچھ 20-25 فیملیز ہیں جو ان کی ہیں، کوسوو سے آئے ہوئے ہیں مہاجر، اور سربیا کے لوگ ہیں، کچھ بازنیا کے لوگ ہیں، کچھ عراق کے ہیں، پاکستانی 3-4 فیملیز ہیں، ایک بنگلہ دیش سے ہیں، اور ایک ساتھی جو ہے وہ اپنے انڈیا سے ہیں. اس طرح سے اللہ پاک کا یہ معاملہ ہے کہ انسان تو اپنی میرا جو ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے 1 year and 8 month ہونے کو ہے. میرا کام ہے اذان دینا، میرا کام ہے کہ آ جاؤں چاہے ایک بندہ ہو. تو یہ مجھے وہ یاد کراتا ہے کہ میں باہر کھڑا تھا باب ابراہیم کے باہر، اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ وہاں پہ اتنا رش نہیں تھا، رات کے 2-3 بجے کا ٹائم تھا، تو وہاں کھڑے ہو گئے مجھے تو نفل پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی باب ابراہیم کے بالکل سامنے. تو مجھے وہ نظارہ یاد آ گیا کہ جب اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ یہاں پہ میرا ایک گھر جو ہے نا وہ 16x16 کا ایک کمرہ بنا دو، اور وہ میرا گھر ہوگا. یہ نقشہ ہے، انہوں نے مٹی سے دونوں باپ بیٹوں نے بنایا. جب بنا لیا تو اللہ پاک نے اب ایک توفیق دی ہوئی ہے کہ گھر بنایا ہے، اس کے بنانے والے نبی، ان کا بیٹا بھی نبی. تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے دعا مانگی، ایک کھڑے ہو کے وہاں پہ دعا مانگی. اور دعا مانگنے کا یہ طریقہ تھا کہ جو کچھ کیا تھا اس میں اپنے لیے ذاتی طور پہ نہیں مانگا. اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری جو بعث فیہم رسولا منہم، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے، اور وہی اسماعیل علیہ السلام 7 بیٹے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے، 2 بندے کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ مجھ میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا کہ جو لوگوں کے سینے اور دلوں میں جو میل ہے، وہ میل کچیل ہے، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو نئی انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کا نور داخل ہونا چاہیے، اللہ کی یاد داخل ہونی چاہیے، ان کو صاف کر دے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کا اور وزڈم کا اور حکمت کا درس دے ان کو. اب یہ بات کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ اذان دے دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. جب اندازہ لگائیے کہ ہم 4 بندے ادھر بیٹھے ہیں تو وہ ایک گھر بن چکا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا. تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی، ایسے نظر پھیری تو دیکھ کے تو اللہ پاک جس وقت وہ پھیر رہے تھے تو اللہ پاک تو ہر ایکشن کو جانتے ہیں. اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ بندہ آپ دیکھ رہا ہے کہ اور کس کے لیے اذان میں دوں،
یہاں تو بندہ ہی کو نہیں دور دور تک، ڈیزرٹ ہے، ایک کمرہ بنایا مٹی سے، اور اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا کہ تمہارا کام ہے اذان دینی، اگلا کام تمہارا نہیں ہے، بندے لانا میرا کام ہے۔ تو میں وہاں پر ایسا بھی وقت آیا ہے کہ میں 24 گھنٹے اندر رہا ہوں، وضو کرنے کے اور کھانا کھانے کے علاوہ 24 گھنٹے میں نے حرمین شریفین میں گزارے ہیں۔ ایک سیکنڈ ایسا نہیں مجھے میسر آیا کہ جب وہاں پہ لوگ طواف نہ کر رہے ہوں، اور کم از کم 100 بندہ تو تھا ہی، اگر رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے تو یہ وہاں یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم نے تیار کیا ہے معاملہ، یہاں پر بھی اللہ پاک نے ہی مہربانی کرنی ہے، ہمارا تو کام ہے جو اللہ پاک نے حکم فرما دیا ہے، جس طرح سے اس نے ایک ڈیوٹی دے دی ہے۔ وہاں پہ ایک بابا مل گیا مجھے، تو کافی سالوں سے وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کی بات سناؤ کچھ۔ یہ مدینہ پاک کی بات میں کر رہا ہوں، مدینہ پاک میں میرے جو 3 دن گزرے وہ بڑا عجیب و غریب ایک سما تھا کہ میں فجر کی نماز کے بعد کھڑا ہو کے کہتا تھا جو پنجابی ہیں وہ بیٹھے رہیں، میں کھڑے ہو جانا تو کہنا جو پنجابی لوگ ہیں نا وہ بیٹھے رہیں، تو وہ کافی سارے سیالکوٹ کے، کنویں کی، ڈسکا، ادھر ادھر جو پنجابی تھے، پھالیے کے، گجرات کے، انہوں نے بیٹھ جانا۔ میں نے کہا نبی پاک کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، کھڑے ہو کے مجمع اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ، تو میں بیٹھ جاتا تھا، حلقہ بنا لیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ادھر تھا، میں اس طرف منہ کر لیتا تھا، وہ بیٹھتے تھے حلقہ بنا کے، تو میں ان کی باتیں کرتا تھا۔ وہ بابے نے دیکھا کہ یہ باتیں کر رہا ہے بندہ، تو اس نے کہا کہ وہ بھی شامل ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی یہاں پہ تو زندگی گزری ہے؟ کہتے ہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں مدینہ پاک میں۔ میں نے کہا کوئی بات سنائیں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں مسجد نبوی کی توسیع کی بات سناتا ہوں، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا کہ مسجد کو توسیع کرنا پڑ گیا کہ اس میں لوگوں کا بڑا اضافہ ہو گیا تھا اور بندے آ رہے تھے، مسجد چھوٹی تھی، اس کی توسیع کے لیے انہوں نے اس کے چھتوں کو بہت اونچا لے جانا تھا، اس کی صحن کو بڑا کرنا تھا، اس میں ہر طرح سے ان کو بڑا کرنا تھا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے اس خاندان کے بندے ڈھونڈنے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بنائی تھی مسجد نبوی۔ تو جا کے انہوں نے کچھ اس کے اوپر ریسرچ کی، کہتا ہے یہ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب پتہ لگنے نہیں دینا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے لوگوں کے دل میں پڑ جائے۔ کم از کم ان کے یہ الفاظ تھے، کوئی ایسی بات کوئی نہیں، یا کوئی غیبت نہیں میں کر رہا۔ تو کہتے ہیں وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے توسیع کرنی تھی، انہوں نے اس خاندان کے 40 بچے 8 سال کی عمر سے چھوٹے، ان کو ڈفرینٹ لوگوں کے بچے تھے، وہ ان کو انہوں نے ان لوگوں سے مانگا، لے کر ان کو قرآن پاک حفظ کروایا۔ حفظ کروانے کے بعد 12 سال کام نہیں ہوا، کیونکہ ان کی عمر کو 18 سال 8 سال 9 سال کی عمر تک حفظ کروا دیا۔ کہتے ہیں 12 سال تک کچھ کام نہیں ہوا، کیونکہ ان بچوں کو 2 باقی جو سال تھے نا اس میں میسنری سکھائی گئی، انہوں نے راج بنایا گیا کہ اٹاں کیویں لانیاں نے، سیمنٹ کیویں لانا ہے، وہ کم کرانا ہے، ان کو وہ سکھایا گیا کہ میسنری کیسے کرتے ہیں۔ ان بچوں نے میسنری سیکھ لی، وہ حافظ قرآن بچے تھے فرسٹ آف آل، اس کے بعد وہ میسن بن گئے، برک میسن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ راج بن گئے۔ راج بننے کے بعد جب اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو ان کو یہ حکم تھا کہ ایک اینٹ پکڑنی ہے، اس پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر لگانی ہے۔ اس نے کہا جتنی توسیع یہ ہوئی ہے مسجد نبوی کی، اس کی ایک ایک اینٹ کے اوپر اس حافظ قرآن بچوں نے قرآن پاک پڑھ کے یا درود پاک پڑھ کے تو ایک ایک اینٹ لگائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ان کی محبت کا یہ عالم۔ میں ایک دن وہاں پہ بیٹھا ہوا تو ایک ساتھی گوئیں کی ہے جگہ ہمارے وزیر آباد سے جہاں کا میں رہنے والا ہوں، اس گاؤں سے 14 میل کے فاصلے پہ، تو وہ مفتی صاحب سے، مفتی یوسف ان کا نام ہے، کہتے ہیں میں نے 7 سال عالم کورس کیا اور میں نے مفتی بنا ہوں جا کے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے دارالعلوم کراچی میں نے 7 سال لگائے، حافظ قرآن تھے۔ تو کہتے ہیں بڑی پسند آئی آپ کی طبیعت بھی، آپ تو آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، آپ یہاں کے آؤ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میں اور وہ بیٹھ کے 4-5 بندے ہمارے ارد گرد بیٹھ گئے، تو میں نے درود تاج شروع کر دیا وہاں پہ۔ اب ہمارے ارد گرد کم از کم 1000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد اونچی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، وہ لمبا درود ہے درود تاج، تو زبانی یاد ہے میں نے شروع کیا۔ جس وقت میں آخری 3 لائنوں پر پہنچا ہوں تو 3 شرطوں نے آگے مجھے اریسٹ کر لیا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور کہا یلا، ایسے ہاتھ کر کے کہتے ہیں مجھے پاسپورٹ چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں ان کی آ رہی انگلش، وہ بولتے نہیں ہیں۔ ساتھ والے ساتھی نے مجھے کہا یہ تمہارا پاسپورٹ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بات کیا ہوئی ہے؟
تو وہ مجھے کہتا ہے کہ دیر از نو اجتماع، لا اجتماع مور دین 3 people، 3 لوگوں سے زیادہ اجتماع نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ڈو یو نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ، ان اللہ و ملائکہ. میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور بازو میرے انہوں نے دونوں پکڑے ہوئے، تیسرا میرے پیچھے کھڑا تھا، اونچے اونچے لمبے لمبے، اور انہوں نے یونیفارم پہنے ہوتے ہیں بڑے زوردار، آرمی ہماری پاکستان کی آرمی کی طرح کے، گوریلا ٹائپ جو آرمی ہوتی ہے. تو پکڑ لیا مجھے. تو میں نے ان کو پھر کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے انگلی کر دی روضہ پاک کی طرف، اور میں روضہ پاک سے تقریباً اتنا ہی دور تھا جتنا یہ جیدی کا ٹی مارٹ ہے. ایکچولی اس سے کم تھا، اس سے بھی کم فاصلے پہ تھا، میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پہ. میں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ کل کرنا تھا یا پرسوں کرنا. اللہ پاک اور اللہ کے فرشتے ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں وہ نبی کریم پر درود بھیج رہے ہیں، اور ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ صلو، آپ بھی درود بھیجو. کہتے ہیں نو ابھی نیڈ یور پاسپورٹ. میں نے پاسپورٹ نکالا، 1 سیکنڈ میں انہوں نے میرے بازو چھوڑ دیے، کیونکہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا نا کہ ان کے ابو جان کا پاسپورٹ ہے. وہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے تو یہ میسٹر کے کنٹری سے آیا ہے، یہ تو ہم جن کے غلام ہیں ان کنٹری کا یہ بندہ ہے. 1 سیکنڈ میں چھوڑ کے تو کہتے ہیں اخی یلا 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 یو کین ناٹ ڈو دس اینڈ دیٹ. ہاتھ چھوڑ کے تو وہ موو ہو گئے. وہ مفتی صاحب مجھے پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے. میں نے کہا یار ان کا ایک قطرہ جو ہے نا تیل کا، وہ امریکہ کے کنٹرول میں، اس کے بغیر تو یہ بیچ ہی نہیں سکتے، یہ تو غلام ہیں ان کے. یہ تو وہ ہیں کہ جب آیا تھا ٹرمپ تو اس کے ساتھ تلواریں پکڑ کے ڈانس کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے میں کھڑا ہو کے آپ پر درود نہیں بھیج سکتا. سبحان اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الازکیاء وصحبہ الاطفیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قال تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. میرے بھائیو بات جہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، میں نے اقبال کے 2 شعر وہاں پہ ان کو سنائے اور اس کے بعد میرا خطبہ ختم ہو جائے گا. اقبال نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے بانگ درا میں، تو اس میں یہ اس کا نام ہے، اس نظم کا لمبی نظم ہے، اس کے 1-2 شعر میں آپ کو سنا دوں گا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں مدینہ پاک میں. تو اس نظم کا عنوان اقبال نے لکھا ہے کہ شیطان کی، ابلیس کی مجلس شورا. کہ ابلیس بیٹھا ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت اس کے ساتھ شیطان ہیں. ابلیس اکیلا نہیں ہے، بائی دا وے بہت سارے شیطان ہیں، تو وہ مل کے کام کرتے ہیں اور ان کو اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے. جیسے رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے اپنے بھی بہت ہیں جو لگے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے چیلوں کو یہ سبق دے رہا ہے، اور سبق اس نے دیا جنگ بدر کے بعد. کہ جب جنگ بدر ہوئی نا تو 313 لوگ تھے، تو آگے 1000 کا لشکر تھا، فلی ایکوپڈ، ہر طرح کا ان کے پاس سامان حرب تھا، اور ان کے ساتھ گانا گانے والی بھی آئی ہوئی تھی، ہاتھیوں پر آئے ہوئے تھے بڑے زور و شور سے. ادھر 313 روزہ رکھا ہوا تھا، 17واں روزہ تھا، اور اس کے پاس 2 تلواریں ہیں، 4 گھوڑے ہیں، 4 زرہ بختر ہیں، اور ایک کھجور کھا کے روزہ رکھا ہوا. انہوں نے ساری رات روتے رہے ہیں سجدے میں پڑھ کے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر کرم کرنا. تو اس نے دیکھا کہ یہ گئے 313، ان 1000 کو مار مار کے برا حال کر دیا ان کا، 72 کے قریب ان کے بندے مار دیے. اخیر میں وہ بھاگ گئے. ہوا کیا ہے؟ تو انہیں کہا کہ ان کے پاس کوئی خاص چیز ہے، وہ چیز ان سے نکالنی ہے. تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. میں نے دیکھا ہے مدینہ پاک میں کہ ان کے بدن میں سے اللہ پاک نے روح محمد نکال لی ہوئی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کو نہیں ہاتھ لگانے دیتے، ان کا نام نہیں آپ اونچا لے سکتے، ان پر درود پاک نہیں اونچا پڑھ سکتے.
آپ جائیں جنت البقیع میں، وہاں پہ دیکھیں تو ایسی ایسی بوسیدہ قبریں ہیں، بندے کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھ کے، یار یہ تو نبی کے گھر والے تھے، یہ تو ان کے بچے تھے، ہیں وہ خیر الورا الورا تھے، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین، جن کے لیے اللہ پاک نے کائنات بنائی، ان کی یہ حالت کی ہوئی ہے نا۔ اور دوسری سب سے ان کے اپنے محل دیکھیں تو وہ خانہ کعبہ سے بہت اونچے اونچے، بہت خوبصورت، آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ایک عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے جو ان کے محل ہیں، اس میں سونے کی بنی ہوئی گاڑیاں روز رائز رکھی ہوئی ہیں، یہ لوگ تھے کیمل کے اوپر چلنے والے، اللہ پاک نے یہ 100 سال 200 سال پہلے کی بات ہے، وہاں سے تیل نکل آیا، اور جب یہ نکلا اور ان کے پاس تھی ساری حکومت، ترکوں کے پاس عثمانیہ گورنمنٹ تھی، اور وہ بڑے شاندار لوگ تھے، میں دیکھ کے آیا ہوں 4 دن ان کو بھی، ایسے کوئی اعلیٰ لوگ ہیں وہ جس کی انتہا نہیں۔ جب سعودی لوگ آئے، سعود آیا تو انہوں نے ہر چیز کو بدل دیا، یہ غلامی آ گئی نا۔ آپ اگر یہاں پہ ایک مووی ہے وہ دیکھیں، انگلش مووی بنی ہوئی ہے، لارنس آف اریبیا اس کا نام ہے، اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو غلام کرنے کے لیے نا یہ گورنمنٹ گئی، انہوں نے جا کے ان کے اوپر تیل کے اوپر قبضے کر لیے، ان کو انسٹال کر دیا ترکوں کے اوپر، جب ان کو کیا سلطنت عثمانیہ جو تھی نا وہ ختم ہو گئی، وہ لوگ جو اس کے لمبردار تھے وہ چلے گئے، جو اس کے گارڈین تھے وہ چلے گئے، جو ان کے غلام تھے وہ چلے گئے۔ اب وہاں پہ آپ کہہ دو نا کہ میں تو غلام ہوں محمد مصطفیٰ کا، اریسٹ کر لیں گے آپ کو، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے میں غلام ہوں ان کا، حالانکہ میں ہوں ہی غلام ان کا، کیونکہ میں نے وہاں پہ تقریر کی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، لوگ مجھے ہوٹل میں لے گئے، تو وہ سارے 12 لوگ آئے ہوئے تھے، سیال کوٹ کے تھے، وہ کچھ لوگ ان کے ارد گرد کے لوگوں تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، باتیں کریں آگے نبی کریم کی، اور میں نے کہا بات کیا کرنی ہے یار، میں نے تو نہ آج تک جبرائیل امین کو دیکھا، نہ ہی میری اللہ پاک سے بات ہوئی ہے ڈائریکٹ، صرف ایک تھے موسیٰ علیہ السلام جن کی بات ہوئی ہے، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا، قل هو اللہ احد، آپ نے مجھے کہا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں نے کہا میں تو ان کے اللہ کو مانتا ہوں، میں کسی اور اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے اللہ بنے ہوئے ہیں، ہر بندے کا اللہ ہی ہے نا، یہاں کرسچن کا بھی اللہ، ہندو کا بھی اللہ ہی ہے، ادھر بھی، اور اللہ کا مطلب ہے عربک میں، اللہ کا مطلب ہے گاڈ ادھر، دیوتا ادھر ہندو، لیکن جو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا، اس اللہ کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو توفیق دے دے کہ ہم روز قیامت جب اٹھیں تو وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے غلام آ گئے ہیں۔ یہ نکولس ول میں کھڑے ہو کے میرے لیے باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں تم آپ کا غلام ہوں سر، میں کسی اور کو نہیں مانتا، میں نے تو آپ سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کے بغیر۔ اللہ پاک اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من الجہنم بالقرآن، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فی دین و دنیائے و اہل و مال، آمین یا رب العالمین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقیموا الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ استغفر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے آئے تو آپ نے آ کے بتایا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قبول کیا. ایک خوبصورت ترین جو واقعہ ہے نا 2 منٹ کا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی کہ یہ عشرہ مبشرہ ہے. ان میں 7 لوگ انکلوڈنگ سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق لے کر آئے تھے خود, اور 6 لوگ جو آئے تھے نا وہ آپ لائے تھے. باقی عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. ان کے علاوہ ہر بندہ جو تھا ان کو وہ لے کر آئے تھے. تو اسی لیے اللہ پاک کے کلام میں ایک چیز آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ قسم ہے زمانے کی, قسم ہے ٹائم کی. اللہ پاک قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے, یہ جو منٹ گزر گیا نا چاہے جو دل کرے خرچ لو واپس نہیں آئے گا. یہ جو لمحہ گزر گیا اس لیے یہ بڑا پریشس ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین, 4 بندے جو ہیں نا وہ سیف ہیں, باقی ہر کوئی جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے. کون سے 4 ہیں وہ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور جنہوں نے تواصو کیا, خود نہیں حق کو پہچانا, صرف دوسروں کو بھی کہا کہ آؤ یار وہاں میں مسجد نماز پڑھ لیا کرو, جمعہ ہی پڑھ لیا کرو, 5 وقت کی کہنے کی ضرورت نہیں. وتواصوا بالصبر, اور پیشنس کے لیے, صبر کے لیے دوسروں کو بھی تلقین کی. تواصو کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو تلقین کرنا. خود تو آپ نے کر لیا, حق کو بھی پہچان لیا, صبر بھی کر لیا,
لیکن جب دوسرے کو کرتے ہیں نا تو اس کا اجر پھر اللہ کے پاس ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فی دین و دنیائے و اہل و مال. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہمیں شعبان کی برکتوں سے مہربانی سے عطا فرما دینا اور ہمیں رمضان مبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں اور اس میں جو مغفرت کے آ رہے ہیں 10 دن, ان تینوں عشروں میں اللہ پاک ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ مہربانیاں فرمانا. ہمیں صحت عطا فرمانا کہ ہمارے نصیب میں ہو جائے رمضان مبارک. اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت عطا فرمانا کہ تراویحاں ہمارے نصیب میں ہو جائیں. یا اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت اور ہمیں جنراسٹی عطا فرمانا کہ ہم خود بھی روزے رکھیں اور جنہوں نے رکھے ہیں ان کے روزوں کے لیے ہم اہتمام بھی کریں. یا اللہ پاک ہمیں دنیا میں پھیل جانے کی, جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کن فی دنیا کا انّا کا غریب, دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو, اس کو اپنا گھر مت بناؤ. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا, پھیلاؤ میرے اس جو میں نے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اللہ کا پیغام, اس کو پھیلاؤ. بلاغ کرو, کنوے کرو. ولو آیا, اگر چاہے ایک ہی آیت کیوں نہیں تمہیں آتی, اس کو پھیلا دو. یا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو چلے گئے ہیں ان کو معاف کر دینا. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دینا. یا پاک پروردگار عالم جن کے اوپر قرض ہے, مقروض ہیں, ان کے قرضوں کو معاف فرما دینا, ان کو توفیق دو کہ وہ ان سے بچ جائیں. یا اللہ پاک جن کی صحت کے معاملات ہیں ان کو صحت عطا فرما دینا. یا اللہ پاک جن کے بچے ہیں اللہ پاک ان کے بچے ایمان کے ساتھ رہیں. بہت فتنہ ہے اس ملک میں, اللہ پاک ان کے بچوں کو سیف رکھنا. یا پاک پروردگار عالم ایمان کے ساتھ رہیں اور ایمان کے ساتھ چلے جائیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ بہت بہت بھائی, آپ لوگ تشریف لائے. کسی ایک کو بھی دے دیا کرے پیغام کہ بھائی آ جاؤ, چلو جمعہ ہی پڑھ لو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک اوکے مائی ڈیئر, اوکے بھائی.